فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد سوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 21۔ یہاں پر کتاب کے صفحہ نمبر 187 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی صفحے پہ ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کریں، پچھلی ریڈنگ کے ساتھ اس کا تسلسل قائم کرنے کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا جو کہ عنوان تھا کہ مامون رشید اور امام رضا علیہ السلام۔ تو اس حوالے سے جب ہم پڑھتے چلے گئے اور ہم یہاں تک پہنچے کہ جہاں پہ مولا نے فرمایا، ایک آیت پڑھی اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ یعنی اطاعت فقط ان کی ہے کہ جن کو خدا نے انتخاب فرمایا، اور ملک بھی ان کو ان کی اطاعت کے لیے دیا گیا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ اللہ نے استفا الف صاد طوف الف حمزہ کی تفسیر قرآن میں کہاں کی ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے استفا کی تفسیر ظاہری قرآن میں 12 مقامات پر کی ہے۔ اور سامعین، ہم نے پچھلی نشست میں 6 مقامات کو پڑھ کر آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اب ہم اس نشست میں 7ویں جو مقام ہے اس کو پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان اللہ و ملائکت یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اس پہ لکھا ہے معاندین جانتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام کو جان لیا، بس کیسے آپ پر درود بھیجیں؟ تو فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس میں اختلاف رکھتا ہو؟ تو سب علماء نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ نہیں۔ مامون نے کہا، میں تو اس اصلاً اختلاف دوبارہ پڑھتے ہیں کہ میں تو اصلاً اختلاف اس میں تو اصلاً الف صاد لام الف دو زبر اختلاف نہیں، بلکہ اس پر امت کا اجماع ہے۔ تو لکھا ہے کہ کیا آپ کے پاس اس سے زیادہ واضح چیز قرآن میں ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ کے اس قول کی خبر کا علم ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم۔ یاسین سے مراد کون ہے؟ علماء نے کہا، یاسین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد وآل محمد کو یہ فضل عطا کیا جو کسی ایک کو بھی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر سلام نہیں کیا سوائے انبیاء کے۔ اور یہاں پہ پھر نیچے لکھا ہے، السلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم وقال سلام علی موسیٰ وہارون۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سلام علی آل نوح یا آل ابراہیم، اور نہیں فرمایا کہ سلام علی پھر لکھا ہے سلام امام علی علیہ السلام آل موسیٰ و ہارون، بلکہ فرمایا ہے کہ سلام علی آل یاسین، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو مامون نے کہا کہ میں نے جان لیا کہ آپ ہی معادن نبوت یعنی کہ نبوت کے کان ہیں۔ آئیے سامعین 8ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، پڑھنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر جتنی بھی آیات ہیں ان میں 99% آیات میں نہ آیت کا نام ہے اور نہ ہی سورت کا نام لکھا ہوا ہے، اور نہ ہی
اس کے اوپر اعراب ہیں، کسی قسم کا زیر زبر پہ دمہ فتح کسرہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تشدید ہے۔ ہم اپنی یادداشت میں جو کہ اکثر پڑھتے ہیں اس کو میں ایزیلی پڑھ لیتی ہوں، اور جو ہمیں اس طرح یاد نہیں ہے ان کو پڑھنے میں مجھے دشواری ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ 8ویں نمبر پہ ہے وَعَلَمُوا إِنَّمَا غَنْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خَمْسَ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ خدا نے اپنے حصے کے ساتھ رسول و آل رسول کے حصے کا ذکر ساتھ ساتھ کیا، یعنی فضیلت ہے کہ جو فرق بیان کرتی ہے امت اور آل میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے ساتھ قرار دیا اور لوگوں کو ہمارے علاوہ اللہ آل پر راضی ہوا اور آل اس سے راضی ہیں، بس اللہ نے ان کو اس مقام کے لیے چن لیا ہے۔ پہلے نمبر پر خدا کا ذکر، پھر رسول کا ذکر، اور دوسرے نمبر پر پھر ذی القربہ کا ذکر، تیسرے نمبر پر کہ ان کا ذکر کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے فے حمزہ چھوٹی ہے، فی، اور غنیمت میں سے ہے۔ سنو، فرمایا وہی آل کے علاوہ کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے۔ جس چیز کو خدا نے اپنے لیے پسند فرمایا وہی آل کے لیے پسند کیا، بس قول خدا حق ہے۔ وَعَالَمُوا إِنَّمَا غَنْتُم، یہ جو ہم نے پڑھا تھا، لکھا ہے یہ آیت تاکید پر تاکید ہے کہ اور اس کا اثر قیامت پر اللہ کی کتاب میں قائم ہے اور رہے گا، ایسی کتاب جس کی توصیف اس طرح سے ہے الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خطبۃ تنزیل من حکیم حمید۔ البتہ یتامہ و مساکین کا ذکر کہ یتیم غنیمت کے حق سے خارج سے اس کا کوئی حصہ غنیمت میں نہیں ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور نہ ہی اس کے لیے جائز ہے کہ خمس کا مال لے۔ ذی القربہ کا حصہ قیامت تک سب امیر و غریب پر واجب ہے کہ وہ ان کا حق دیں، کیونکہ کوئی بھی اللہ اور رسول سے بے نیاز نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حصے کے ساتھ رسول و آل رسول کا حصہ ذکر فرمایا اور رسول و آل رسول پر راضی ہے۔ جس طرح آل کا اجر غنیمت میں ہے، خدا نے پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر رسول و آل رسول کا، اس طرح اطاعت کے باب میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ پہلے اللہ کی اطاعت، پھر رسول کی، پھر اولی الامر کی اطاعت۔ اسی طرح یہ ولایت پہ بین ہی یہی ذکر ہے، انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ اللہ نے ان کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ اور اپنی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جس طرح خمس و غنیمت میں اپنے ساتھ ذکر فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے کس قدر عظمت اہل بیت علیہم السلام کا اہتمام فرمایا ہے، کاش لوگ بھی خدا کی طرح ان کی عظمت کو مان لیتے اور خدا کے فرمان کی اطاعت کرتے۔ پھر صدقات میں خدا نے اپنے آپ کو منزہ فرمایا، رسول اللہ اور آل رسول کو بھی فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعالمین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ فریضۃ من اللہ۔ کیا زکوٰۃ کے مستحقین میں خدا اور رسول اور آل رسول کا ذکر ہے؟ یہاں پہ یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ خدا اور رسول و آل رسول کا اس میں ذکر نہیں، اور خدا نے حرام کیا صدقہ و خیرات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ زکوٰۃ لوگوں کے ہاتھوں کا میل کچیل ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ طاہر و پاک ہیں، کیونکہ وہ طاہر و پاک ہیں کہ ہر پلیدی سے جب اللہ نے ان کو طاہر و اصطفیٰ قرار دیا اور ان پر راضی ہوا اور ان کے لیے ناپسند کیا کہ جو اپنے لیے ناپسند کیا۔ اب سامعین ہم پڑھنے آ گئے ہیں 9واں پوائنٹ۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ذکر ہیں کہ جن کے بارے میں خدا کا کلام ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم اہل ذکر ہیں، ہم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ علماء نے کہا اس سے مراد تو یہود و نصارہ ہیں،
تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ہم کو اپنے دین کی طرف دعوت دیں اور وہ ہمیں کہ یہ دین اسلام سے افضل ہیں؟ یہاں پہ یہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا کہ اور وہ ہمیں کہیں کہ یہ دین اسلام سے افضل ہیں۔ تو آگے لکھا ہے کہ مامون نے کہا کہ اے ابو الحسن، کیا علماء کے قول کے خلاف کوئی دلیل ہے کہ جس کی آپ وضاحت فرمائیں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ذکر سے مراد رسول خدا ہیں اور ہم اس کی آل ہیں، وہ ذکر اور ہم اہل ذکر ہیں۔ اس سے واضح آیت اور طلاق میں سے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذکر رسول یتلو علیکم آیات اللہ بینات، بس ذکر رسول ہے اور ہم اہل ذکر ہیں۔ یہ اب یہاں پہ صرف اتنا ہی لکھا ہے۔ اب 10واں نمبر آ گیا جہاں پہ لکھا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کیا میری بیٹی کی بیٹی اور میرے صلب کی اولاد سے رسول خدا کے لیے جائز ہے کہ وہ ازواج کریں اگر وہ زندہ ہوتے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہیں۔ تو سب علماء نے کہا کہ نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ کیا تم میں سے کسی ایک کی بیٹی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کر سکتے ہیں یا نہیں اگر وہ زندہ ہوتے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بیان میں رسول کی آل سے مراد ہم ہیں، تم رسول کی آل سے نہیں ہو۔ اگر تم رسول کی آل سے ہوتے تو رسول پر تمہاری بیٹیاں حرام ہوتی جیسا کہ ان پر میری بیٹیاں حرام ہیں، بس میں ان کی آل سے ہوں اور تم ان کی امت سے۔ یہ فرق ہے آل اور امت میں کہ آل رسول سے ہے، آل رسول سے ہے، امت رسول سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول سورہ مومن میں اس آدمی کے واقع میں کہ جو مومن آل فرعون ہے۔ اب یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم نے کتنے پڑھ لیے تھے سامعین؟ لاسٹ 10 پڑھے تھے نا۔ اب 11ویں نمبر پہ آ گیا، لکھا ہے کہ سورہ مومن کی 28ویں آیت ہے، اس کو میں قرآن سے دیکھ کر پڑھ لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ سامعین یہاں تک ہی ہے، اور اس جب ہم نے قرآن پاک کھولا ہی ہے تو ساتھ ہی ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کو سمجھنے کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ لکھا ہے کہ اور فرعون کے خاندان سے ایک مومن مرد نے کہا جو اپنا ایمان چھپانا تھا، یہ لکھا ہے کیا تم اس مرد کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار سے کھلی دلیلیں لے کر آیا ہے۔ یہاں پر یہ ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ فرعون، یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ فرعون کے آدمی کو یعنی اس کے مامور کا بیٹا، اس کے مامور ہی لکھا ہے کا بیٹا فرعون کی طرف سے نسبت دی گئی کہ اس کے دین کی طرف اس طرح ہمارا اختصاص الف خ ت صاد الف صاد کہ ہم آل رسول ہیں، ہماری ولادت کا سلسلہ رسول سے ہے اور دوسرے لوگوں کا سلسلہ رسول کے دین سے ہے۔ یہی فرق ہے آل اور امت میں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس آیت میں خدا فرماتا ہے، بس صرف اتنا ہی لکھا ہے اور یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، اور کچھ نہیں لکھا۔ اب 12ویں نمبر پہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اس کا صورت یہ آیت نہیں لکھی، لکھا ہے وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَس سواد ہے وَاسْتَرَبْ عَلَيْهَا کہ خدا نے ہم کو اس خصوصیت کے ساتھ خاص فرمایا کہ ہم امت کو نماز کا حکم دیں، کہ امت کا خاصہ ہے کہ وہ آل کو نماز کا حکم دیں۔ رسول خدا امام علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آتے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد 9 ماہ تک ہر روز ہر نماز پنجگانہ کے وقت اور فرماتے ہیں الصلاۃ رحمکم اللہ،
خدا نے انبیاء کی ذریت میں سے کسی کو یہ عظمت و مقام نہیں دیا کہ جو ہم کو رسول خدا کے ذریعے دیا۔ ہم خاص ہیں، تم عام ہو۔ پھر لکھا ہے کہ مامون اور علماء کہنے لگے کہ جزاکم اللہ اہل بیت علیہ السلام نبی نعن الامت خیر۔ اب یہاں پہ کچھ انک پھیلی ہوئی اور کچھ ظاہر ہے اس کی زیر زبر پیش تو ہے ہی نہیں۔ لکھا ہے خدا ہمارے نبی کیا اہل بیت علیہ السلام کو اچھی جزا دے۔ اب یہ جملے کو میں نے مشکل سے ادا کیا ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں انک تھوڑی سی نسبتاً زیادہ پھیل گئی ہے، تو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا ہمارے نبی کیا اہل بیت علیہ السلام کو اچھی جزا دے۔ میرے خیال ہے یہاں کیا کی جگہ کو ہوگا، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ہم نے اس بیان میں کوئی اشتباہ و خطا نہیں پائی، ہم پر آپ نے حق واضح کر دیا۔ اچھا، یہاں پر یہ مکمل ہو گیا 12 پوائنٹ۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کتاب بہار میں باب الشمس و قمر، لیل و نہار اور ان دونوں کے حالات، کتاب السماء والعام واو الف لام عین الف میم میں، کتاب نجوم سید بن طاؤس سے ان اسناد کے ساتھ منقول ہے۔ محمد بن ابراہیم نعمانی کتاب دلائل میں، محمد بن حمام سے کہ ابن ذوالریاسین نے کہا کہ میں خراسان میں مامون کی مجلس میں تھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، تو اس وقت بلا تعارف دن رات میں سے کس کو پہلے خلق کیا گیا ہے بحث ہو رہی تھی۔ سب اختلاف کر رہے تھے، اور لکھا ہے کہ سب اختلاف کرتے ہیں۔ پھر ذوالریاسین نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان کے نزدیک کس کو پہلے خلق کیا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا دوست رکھتا ہے قرآن سے جواب دوں یا حساب سے؟ تو ذوالریاسین نے کہا کہ پہلے حساب سے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں کہتے کہ سرطان دنیا کا ستارہ ہے اور دوسرے ستارے اس کے شرف میں ہیں؟ کہنے لگا کہ ہاں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا پس زحل میزان میں، مشتری سرطان میں، مریخ جدی میں، زہرہ ہوت میں، قمر سور میں، شمس آسمان کے وسط میں، حمل میں، اور یہ دن کے ستارے نہیں کہنے لگا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ وسط میں، حمل میں، اور یہ دن کے ستارے نہیں کہنے لگا ہاں۔ پھر امام علیہ السلام نے کتاب سے فرمایا اللہ کا قول ہے۔ سامعین، یہ جو لائن ہم نے پہلے پڑھی نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح مکمل نہیں ہے، لیکن دوبارہ پھر پڑھ لیتی ہوں کہ جب مولا نے تمام چیزوں کا ذکر کیا، اور یہاں سے پھر پڑھتے ہیں کہ قمر سور میں، شمس آسمان کے وسط میں، حمل میں۔ اب اس کے بعد جو یہ لکھا ہے کہ اور یہ یا دن ہے یا زن ہے، اور یہ دن کے ستارے ہیں، کہنے لگا کہ ہاں۔ پھر امام علیہ السلام نے کتاب سے فرمایا اللہ کا قول ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تَدْرُكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کہ دن پہلے خلق ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ سید نے کہا، یہ روایت یعنی ابن جمہور امی سے ہے کہ جو قرآن سوا حدت میں ذکر کرتا ہے، سین واو الف ہے دال گولتا، سوا حدت میں ذکر کرتا ہے، ذوالریاستین کے مسائل کہ جو امام رضا علیہ السلام سے مامون کے سامنے کیے گئے۔ بعض نے کہا کہ دن کو خدا نے رات سے پہلے خلق کیا، بعض نے کہا کہ رات کو دن سے پہلے خلق کیا۔ آخر میں امام رضا علیہ السلام سے سوال ہوا تو فرمایا کہ خدا نے دن کو رات سے پہلے خلق کیا، روشنی کو تاریک سے پہلے خلق کیا۔ اگر تم چاہو تو قرآن سے جواب دو، اگر چاہو تو نجوم سے خبر دو۔ ذوالریاستین نے کہا کہ 2 جہات سے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نجوم سے تم جانتے ہو کہ اس دنیا کا ستارہ سرطان ہے اور سورج اس کے شرف میں ہوتا ہے کہ جب دن نصف النہار میں ہو، اور قرآن ان سے کیا تم نے نہیں ان کے خدا
فرماتا ہے، اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ اس جملے میں ربط لگ نہیں رہا، کہ لکھا ہے کہ یہاں پہ تو یہ ختم ہو گیا نا کہ سورج اس کے شرف میں ہوتا ہے کہ جب دن نصف النہار میں ہو۔ اب آگے لکھا ہے کہ اور قرآن ان سے کیا تم نے نہیں ان کے خدا فرماتا ہے لا شمس ینبغی لہا ان تدرک القمر۔ پھر آگے چلتے ہیں، بس یہاں پہ یہی تھا جو کچھ لکھا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ پھر لکھا ہے کتاب فصول میں سید مرتضیٰ اپنے استاد شیخ مفید سے نقل کرتا ہے کہ روایت میں ہے کہ مامون جب خراسان کی طرف چلا اور اس کے ساتھ امام رضا علیہ السلام تھے، اور راستہ چلتے ہوئے مامون نے کہا کہ اے ابو الحسن، میں فکر کرتا ہوں تو میری فکر درست ہوتی ہے، میں اپنے اور تمہارے امور اور منصب میں فکر کیا، میرے خیال ہے یہاں پہ ہوگا کہ میں نے اپنے اور تمہارے امور اور منصب میں فکر کیا تو میں نے تنہا آپ کو اپنے سے فضیلت والا پایا، اور ہمارے شیعوں میں اختلاف فقد سوء ظن فی قاف دال فقد سوء ظن اور تعصب کی بنا پر ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اگر چاہے تو اس کی وجہ بتاؤں، اگر نہ چاہے تو نہ بتاؤں۔ تو مامون نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے پاس کیا علم ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اے امیر، خدا تم کو ہدایت کرے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے مبعوث فرمایا تو ہم ان کی آستین میں تھے، یعنی ان کے صلب میں تھے، تو فرمایا تیرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروں؟ مامون نے کہا سبحان اللہ، کون رسول سے نہیں چاہے گا؟ تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ کیا رسول پر اس طرح کا افتراء و بہتان باندھتا ہے؟ مامون چپ ہو گیا، کہنے لگا تم خدا کی قسم رسول خدا کے رشتہ دار ہو۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ اس کلام میں مطلب یہ ہے کہ اولاد امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ رسول کی بیٹی ہیں، وہ مامون پر حرام ہے، کیونکہ حقیقت اولاد رسول ہے کہ باپ کے ساتھ ملحق ہے، زیادہ قرابت رسول سے امام علیہ السلام کی ہے بنسبت عباس بن عبد المطلب، بغیر کسی شک کے ہیں۔ کیسے درست ہے کہ فضل و قرابت میں رسول سے زیادہ مامون قریب ہو۔ اگلی پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اس مطلب کی وضاحت فرمائی ہے۔ سید مرتضیٰ فرماتے ہیں میرے استاد شیخ مفید فرماتے ہیں کہ مامون نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بڑی فضیلت قرآن میں کون سی ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مباہلہ میں امام علی علیہ السلام کا نفس رسول بن کر جانا کہ قرآن میں ہے۔ آئیے سامعین، یہاں پر کیونکہ واضح ہے آل عمران کی آیت 61 ہے تو اس کو ہم قرآن پاک سے پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ترجمہ بھی پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ترجمہ، یاد رکھو حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہی ہے، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، پس بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے۔ کوئی شخص عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو، اور پھر ہم خدا کی طرف رجوع کریں اور خدا کی لعنت جھوٹوں پر قرار دیں۔ یہاں پہ ہم نے ترجمہ مکمل کیا، یا سورہ آل عمران کی آیت 61۔ پھر لکھا ہے کتاب میں کہ رسول خدا نے امام علیہ السلام امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹے فرمایا، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عورتوں کی جگہ پر وہ لے کر گئے، اور حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنا نفس۔ پس یہ فضیلت سوائے امام علی علیہ السلام کی کسی کے لیے نہیں ہے، اور نہیں ہے کہ وہ نفس رسول ہیں۔ جب رسول سب سے افضل ہیں، امام علی علیہ السلام بھی سب سے افضل ہیں۔ اب یہاں پر مامون نے کہا کہ کیا ابنا انا جمع کا صیغہ نہیں ہے کہ رسول نے خاص ان دو کو بلایا، اور نساء کا لفظ جمع کا ہے؟
تو رسول نے اپنی بیٹی کو بلایا، اور کیسے جائز ہے کہ اپنے نفس کے لیے امام علی علیہ السلام کو بلایا کہ جب وہ خود بنفس نفیس مباہلہ میں تشریف لے گئے؟ پس امام علی علیہ السلام کی فضیلت کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے امام علی علیہ السلام کا ذکر اس میں درست نہیں؟ جب رسول نے امام علی علیہ السلام کو بلایا، کیونکہ یہ درست نہیں کہ اپنے آپ کو دعوت دینا اور انفسنا جمع کا صیغہ ہے۔ رسول تنہا تھے، اپنے علاوہ کوئی مردوں کی جگہ اگر گیا تو امام علی علیہ السلام تھے، پس ثابت ہے کہ وہ نفس رسول ہیں، اور ان کی حکمت تنزیل قرآن میں یہی ہے۔ مامون نے کہا کہ جب جواب آ گیا تو اب سوال ساقط ہے۔ مرحوم مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ روایت شریفہ اہل سنت میں زیادہ مشہور ہے، اور ہم نے تفحص کے بعد تے فے ہے سوات کے بعد اس سے زیادہ دلالت کے تمام ہونے کے علاوہ کوئی سند میں یا کتب معتبر سے کہ جو ہمارے پاس ہیں، قطع نظر اس کے کہ اگر کوئی وجدان و عقل نہیں رکھتی تو وہ اس کے عدم امکان پر کہہ سکتا ہے۔ یہ میں نے سامعین لفظ بہ لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ مرحوم صدوق کتاب عیون میں ابو العباس بن محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی سے، وہ ابو احمد طاہر بن محمد بن علی ہادی سے، اور وہ ابو حامد عمران بن موسیٰ بن ابراہیم سے، وہ حسن بن قاسم رقام سے، وہ قاسم بن مسلم سے، وہ اپنے بھائی عبدالعزیز بن مسلم سے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مرو کی مسجد میں جامع میں، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مرو کی مسجد جامع میں جمعے کے دن آئے، اور لوگوں نے امامت کے بارے میں اختلاف کیا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا ہوں لوگوں میں سے کون زیادہ امامت کا مستحق ہے۔ پھر مسکرائے اور پھر فرمایا اے عبدالعزیز، جاہل قوم نے لوگوں کو ان کے ادیان سے دھوکے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض، اللہ تعالیٰ میرے خیال ہے یہاں پہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض نہیں کیا، یہاں تک کہ دین کو اکمل نہیں کیا، اور ان پر قرآن کو پورا نازل فرمایا۔ اس میں دین تفصیل سے ہے کہ حلال و حرام اور حدود احکام اور ہر اس چیز کا ذکر ہے کہ جس کی طرف لوگ محتاج ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ مرحوم صدوق کتاب عیون میں ابو العباس محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی سے، وہ ابو احمد قاسم بن محمد بن امام علی ہادی سے، وہ ابو حامد عمران بن موسیٰ بن ابراہیم بن حسن بن قاسم رقام سے، وہ قاسم بن مسلم سے، وہ اپنے بھائی عبدالعزیز بن مسلم سے نقل کرتے ہیں کہ عبدالعزیز بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگ مرو میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ایک دن شہر کی جامع مسجد میں ہم لوگ جمع ہوئے تو لوگ امام علیہ السلام کے بارے میں محو گفتگو تھے، اور ان تمام اخلاقاتی نظریات کو بیان کر رہے تھے جو ان کے درمیان موجود۔ اس حال میں اپنے مولا و سردار امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس موضوع کے بارے میں کہ جس میں لوگ بری طرح الجھے ہوئے تھے ان سے عرض کیا تو امام رضا علیہ السلام نے بہت معنی خیز انداز میں مسکرائے وہ اور فرمایا کہ اے عبدالعزیز، لوگ دین کے معاملے میں دھوکے میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اپنے پیغمبر کی روح کو قبض کرنے کا حکم نہیں دیا جب تک کہ دین کو کامل نہ کر لیں۔ قرآن کو ان پر نازل فرمایا جس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، حلال حرام اور تمام وہ احکام جن کے لوگ محتاج ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا اور فرمایا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کے اندر کسی چیز کو فروگزار نہیں کیا ہے، اور آخری حج کے موقع پر جب رسول خدا اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں تھے، خدا نے اس آیت کو ان پر نازل فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس دن علی علیہ السلام کو خلیفہ معرفی کرنے کے بعد میں نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کیں، تمہارے دین کو پسند کیا اور راضی ہوا کہ اسلام علی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ تمہارا دین ہو۔ امامت سے دین کامل ہوتا ہے۔ اگلے سامعین، یہ جو ہم نے پڑھا یہ مجھے لگا کہ جیسے ہم نے
ایک ہی چیز کو 2 دفعہ یہاں پہ لکھا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے جو کچھ موجود ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اگلے پیراگراف میں پیغمبر نے اس وقت تک دنیا کو ترک نہیں کیا جب تک انہوں نے دین کی نشانیوں کو اپنی امت پر واضح نہیں کر دیا، اور اس راہ کی نشاندہی نہیں کی کہ جس پر اس کی امت گامزن ہو، ان کو صحیح راستے پر لگایا، اور امام علی علیہ السلام کو سرور و امام علیہ السلام بنایا۔ جن چیزوں کی امت کو ضرورت تھی ان کو فروگزار نہیں بلکہ ان کو صاف صاف بیان فرما دیا۔ پس جو یہ سوچتا ہے کہ خدا کو رد کرے وہ واقعاً کافر ہے۔ جو لوگ امام علیہ السلام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں یا جو لوگ اپنی طرف سے امام علیہ السلام تعین کرتے ہیں، کیا وہ مقام امامت اور امام علیہ السلام کے وظائف سے واقف ہیں کہ ان کا یہ انتخاب درست اور جائز ہو؟ بے شک امامت ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو اس وقت عطا کیا جب وہ نبوت و خلق خدا کی دوستی کے مقام پر پہنچے، اور یہ مقام ان کے لیے تیسرا رتبہ تھا، ایک ایسی فضیلت جس کو خدا نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بخشی اور ان کے نام کو دنیا میں مشہور کیا۔ اس مناسبت سے خدا نے فرمایا ہے، نیچے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یاد کرو اس وقت جب خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے فرمایا اور انہوں نے سب احکام بجا لائے اور اپنی لیاقت کو ثابت کر دیا۔ پھر خدا نے فرمایا میں نے تم کو لوگوں کا امام علیہ السلام اور اجر بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے فرمایا میرا عہد مقام امامت ہرگز ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ انی جاعلک للناس امام قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اس آیت نے قیامت تک مقام امامت کو ظالموں پر باطل کر دیا اور اس کو مخصوص برگزیدگان کیا۔ اس کے بعد خدا نے ان کی عزت افزائی فرمائی کہ اس کی اولاد کو امامت کے لیے انتخاب کیا جو برگزیدہ و پاکیزہ ہیں، اور خدا نے فرمایا اور اس کو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب کے پوتے عطا کیے اور سب کو صالح بنایا، اور ان لوگوں کو امام علیہ السلام مقرر کیا تاکہ میرے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت کریں اور نیک کام کرنے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے کے بارے میں ان پر وحی نازل کی کہ اس کی اور وہ میری عبادت کرنے والے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ پس ان کی نسل سب پر ورود ہو، یکے بعد دیگرے سال بسال امامت کی وارث ہوئی، یہاں تک کہ امامت پیغمبر اسلام تک پہنچی۔ خدا کا اس بارے میں فرمان ہے بے شک لائق ترین افراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی اور اس پیغمبر کی، اور جن لوگوں نے ایمان لایا، لہٰذا امامت ان لوگوں کے لیے مخصوص تھی اور یہاں تک کہ پیغمبر تک آئی اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کے سپرد کی اور پھر ان کی برگزیدہ اولاد کے درمیان آئی۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا، اور یہ خدا کا فرمان ہے کہ جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا بدکاروں سے کہتے ہیں کہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے بدکاروں سے، یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، کہتے ہیں خدا کے مطابق تم لوگوں کو قیامت تک فضیلت ملی ہے اور وہ قیامت آج کا دن ہے، لیکن تم لوگ جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے تھے۔ امامت کو اسی طرح خدا نے اس کی اولاد کے درمیان قیامت تک مقرر کر دیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بس یہ جاہل لوگ امامت کو کس طرح اپنی رائے سے انتخاب کرتے ہیں۔ سامعین، یہاں پر ابھی سلسلہ کلام باقی ہے، تو یہیں پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، 32 منٹ سے زیادہ ہو گئے، پیج 195 پر، اور یہیں سے بغیر مزید جیسے میں سٹارٹ میں تفصیلات بیان کرتی ہوں وہ بتائے بغیر میں اس سے آگے چلوں گی تاکہ تسلسل آپ کا قائم رہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔